الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله حمد و صلاة کے بعد ارض فلسطین خون چکاں ہے، چور چور ہے، ظلم کی انتہا ہے۔ قبلہ اول کی دیواروں کے اندر مظلوم فلسطینی اپنی شہادتوں کا نذرانہ پیش کر کے بچے اپنی شہادتیں پیش کر رہے ہیں، عورتیں اپنی شہادتیں پیش کر رہی ہیں، اور اس مسجد اقصی کی حرمت کی خاطر، اس کی عزت کی خاطر، اس کے تحفظ کی خاطر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ جذبہ ننھے بچوں کے آگے بھی کیسے آیا؟ تو چونکہ ہمارا 2 جمعوں سے یہ ٹاپک چل رہا ہے کہ اپنے بچوں اور اپنی آنے والی نسلوں کو مسجد اقصی کی محبت سکھاؤ، اور مسجد اقصی کی جو محبت ہے وہ اپنی بچوں اور اپنی آنے والی نسلوں کو اس طرح سکھاؤ تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ جو مسجد اقصی کا جو تاریخی پس منظر ہے، جو تاریخی حقیقت ہے، وہ یہ ہمیں اس طرح متوجہ کر رہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے دین اور رب کریم کی جن کو اللہ تعالیٰ نے شعائر اللہ کہا ہے، مسجد اقصی جس طرح زمین کے بعض حصے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اسی طریقے سے مسجد اقصی بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ مسجد اقصی کا جو تاریخی پس منظر ہے اور اس کی جو اہمیت اور جو فضیلت ہے جو قرآن و حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے، میں چاہوں گا کہ اس کے تاریخی حقائق سے آپ کو آگاہ کیا جائے، اور بحیثیت مسلمان ہمیں اسلامک ہسٹری کی ایک ایک چپے سے واقف ہونا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعۃ المبارک کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید میں مسجد حرام اور مسجد اقصی اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری مسجد، یہ جو وہ عظیم جگہ ہیں مدینہ طیبہ کا، مکہ کا اور ارض فلسطین،
یہ وہ سرزمین ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں وحی نازل کر کے خود رب نے اس کی فضیلت کو بیان کیا۔ اب دیکھیں زمین کے اوپر تو پوری روئے زمین کے اوپر ایک فرش بچھا ہوا ہے زمین کا، لیکن زمین کے اس حصے کا کیا عالم ہوگا کہ جس کے بارے میں اللہ وحی نازل کر کے اس کی فضیلت کو بیان کرے۔ تو قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ رب العالمین نے 15ویں پارے کے اندر مسجد اقصی کا نام لے کر فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے عبد مکرم کو سیر کرائی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی تو خدا بند قدوس معراج مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین وہاں مسجد حرام اور مسجد اقصی کا نام لے کر اس کی عظمت کو بیان فرما رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید پہلے تو فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زمینی معراج کرائی گئی وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہوئی، اور پھر مسجد اقصی کی فضیلت کو بیان کیا گیا کہ مسجد اقصی کے پوائنٹ کو کیوں منتخب کیا گیا۔ پھر مسجد اقصی سے حضور علیہ السلام کا آسمانوں کا سفر شروع ہوتا ہے۔ معراج کا جو سفر ہے آسمانوں پر، اس کا آغاز وہ جو سفر ہے وہ مسجد اقصی سے شروع ہوتا ہے، اور وہ پھر مسجد اقصی سے پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر جاتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو اور سفر معراج کو اللہ رب العالمین نے خود بیان کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ معراج ہے وہ نبی پاک کے تمام معجزات میں سے سب سے اعظم معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے حقائق کو بیان کیا، عظمت مصطفیٰ کو بیان کیا اور رفعت مصطفیٰ کو بیان کیا۔ اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ میرے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کی مزید فضیلت بیان فرمائی کہ یہ مسجد اقصی کیا ہے، فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو مسجد اقصی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ صرف مسجد اقصی ہی نہیں، مسجد اقصی کے ارد گرد اس کے چاروں طرف جو زمین ہے، اللہ فرماتا ہے کہ خدا نے اس میں برکتیں ہی برکتیں رکھی۔ کیا رکھی ہیں؟ الذی بارکنا حولہ، حول کہتے ہیں گولائی کو، یعنی جو سرکل کو کہتے ہیں حول، حول انگلش میں سرکل کو کہتے ہیں کہ وہ ایک دائرہ ہے، اور وہ دائرہ کون سا ہے؟ جس ایریے کے اندر مسجد اقصی ہے اس کے ایسٹ سائڈ، ویسٹ سائڈ، نارتھ سائڈ اور ساؤتھ سائڈ کے اوپر جو میدان ہے، یہ سارے کے سارے کو اللہ تعالیٰ نے ارض مقدس قرار دیا ہے، برکت والی زمین قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ اس میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ اور علماء نے فرمایا کہ وہ کیا برکتیں ہیں؟ فرمایا اس میں سب سے پہلی برکت یہ ہے کہ کموں پہ جو 1.25 لاکھ انبیاء اور مرسلین ہیں، ان میں سے اکثر انبیاء کے مزارات اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کے ارد گرد رکھے۔ مسجد اقصی کے چاروں طرف کموں پہ 1.25 لاکھ انبیاء کا جو ہے وہ کے مزارات موجود ہیں۔ اس وجہ سے مسجد اقصی کی برکت کو، فضیلت کو خدا نے بیان فرمایا۔ اور اس کی دوسری برکت اور فضیلت کیا اللہ نے بیان فرمائی ہے؟ اور اس کی دوسری برکت اور فضیلت یہ ہے کہ یہ تمام نبیوں کا قبلہ اول رہا ہے، یہ قبلہ اول رہا ہے۔ اور اس کی تیسری برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج کرائی تو شب معراج کو حضور علیہ السلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لایا گیا، اور مسجد اقصی میں جب میرے مصطفیٰ کریم پہنچے تو وہاں پر حضور علیہ السلام کے استقبال کے لیے ایک نہیں، دو نہیں، کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء اور مرسلین عالم برزخ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو لا کر دوبارہ زمین کے اوپر جو مسجد اقصی میں میرے مصطفیٰ کے استقبال کے لیے کھڑا کر۔ مسجد اقصی کی چوتھی فضیلت، اس کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اس مسجد اقصی میں کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء اور مرسلین کو میرے مصطفیٰ نے نماز پڑھائی۔ حضور نے 2 رکعت نماز شب معراج کو پڑھائی، اور اسی امامت کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات میں سے ایک لقب ہے امام الانبیاء۔ کیا لقب ہے ہمارے آقا کا؟ امام الانبیاء، کیونکہ 1.25 لاکھ انبیاء اور مرسلین نے جو ہے وہ مسجد اقصی میں حضور علیہ نبینا علیہ السلام کی اقتداء کے اندر نماز پڑھی۔ یہاں تک امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
جو مسجد اقصی میں 2 رکعت نماز پڑھائی تو اس میں سے آپ نے پہلی رکعت کے اندر قل یا ایھا الکافرون سورت پڑھی اور دوسری رکعت کے اندر قل هو اللہ احد پڑھی. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کو جو 2 رکعت مسجد اقصی میں پڑھائی تو پھر جو حضور علیہ السلام فرماتے کہ جب میں میرا براق مجھے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی پہنچا تو سرکار فرماتے کہ میری سواری کو اس جگہ پہ اس پتھر کے ساتھ باندھا گیا جہاں اللہ کے ہر نبی کی سواری کو باندھا جاتا تھا. تو وہاں پر نبی جس پتھر کے ساتھ نبیوں کی سواری کو باندھا جاتا تھا وہ پتھر بھی وہاں پر موجود ہے. جس سرزمین پر نبیوں نے سجدے کیے وہ سرزمین بھی وہاں پر موجود ہے. یہ مسجد اقصی کی وہ برکات ہیں جسے اللہ نے قرآن کے اندر اشارۃ النص کے طور پر بیان فرمایا ہے. پھر اسی طریقے سے مسجد اقصی کی ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ اس کی فضیلت کو بیان فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قرآن میں جہاں ذکر کیا تو سیدنا سلیمان مسجد اقصی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر تعمیر کعبہ کا ذکر بھی فرمایا ہے, قرآن کے اندر مسجد حرام کا ذکر بھی فرمایا ہے اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کا ذکر بھی فرمایا ہے. اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کو تعمیر کیا تو ان کے تعمیر کے مراحل کو بھی قرآن نے بیان فرمایا. تو مسجد اقصی کی جہاں اور فضیلتیں ہیں وہاں اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ دیکھیں میں نے آپ کو پچھلی دفعہ یہ کہا تھا کہ خانہ کعبہ یہ زمین پر پہلا گھر ہے اللہ کا. خانہ کعبہ زمین پر پہلا گھر ہے اور اس کی پہلی تعمیر کس نے کی تھی؟ فرشتوں نے. اور فرشتوں نے جنت سے پتھر لا کر اس کی بنیادیں رکھی. پھر اس کی بنیادوں کے اوپر اس کی دیواروں کی پہلی تعمیر انسانوں میں سے حضرت آدم علیہ السلام نے کی. پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ مسجد اقصی کو جو بنایا گیا, پھر اسی طریقے سے مسجد اقصی کو جو بنایا گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا. تو گویا کہ مسجد نبوی ہو, مسجد حرام ہو اور مسجد اقصی ہو, یہ 3 مسجدیں ہیں. ان 3 مسجدوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان 3 مسجدوں کو اللہ کے نبیوں نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا. جہاں ان کی اور فضیلت ہے ان مسجدوں کی, وہاں پر اس کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے کہ مسجد اقصی کو بھی اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا. مسجد خانہ کعبہ کی پہلی بنیاد جو ہے وہ پہلی تعمیر حضرت اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام انسان اول نے اپنے ہاتھوں سے کی ہے. اور اسی طریقے سے مسجد نبوی کی تعمیر جب حضور اللہ نبی علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے تو میرے مصطفیٰ نے جو سب سے پہلا کام مدینہ طیبہ میں کیا وہ کیا, اپنے ہاتھوں سے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی. اور حضور اللہ نبی علیہ السلام نے احادیث کے اندر مسجد اقصی کی بڑی فضیلت بیان فرمائی. اسی آیت کے تحت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا ایمان افروز واقعہ لکھا ہے. آپ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے اور حضور علیہ السلام کی ساری ازواج مطہرات جو امہات المؤمنین تھی وہ ساری اکٹھی ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھی. وہ ساری کیا بیٹھی ہوئی تھی؟ ایک جگہ اکٹھی بیٹھی ہوئی تھی. تو ان ازواج مطہرات نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے واقعہ معراج کو بیان فرمایا اور مسجد اقصی کا ذکر کیا. آپ اکثر اوقات مسجد اقصی کا ذکر کرتے ہیں. آپ اپنی زبان وحی والی زبان سے, اپنے اس قلب اطہر سے, اپنی اس پاکیزہ زبان سے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ میرا مصطفیٰ اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے, جو بات بھی اپنے منہ سے نکالتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے, وہ قرآن ہوتا ہے, وہ پیغام خدا ہوتا ہے. آپ اپنی زبان سے مسجد اقصی کی بہت فضیلت بیان فرماتے ہیں. تو ہم ازواج مطہرات امہات المؤمنین ساری اکٹھی بیٹھی تھی ایک جگہ. تو ازواج مطہرات نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, ہم میں سے تو ہر ایک طاقت نہیں رکھتی کہ مسجد اقصی پہنچ سکے. تو آپ نے تو فضیلت بیان کی ہے کہ جس نے وہاں نماز ادا کی اللہ اسے 25,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا. اور ایک روایت کے مطابق حضور نے فرمایا وہاں پر ایک سجدہ 1000 سجدوں کے برابر ہے. یہ سرکار مسجد اقصی کی فضیلت کو اپنے زبان سے بیان کر رہے ہیں. اور ازواج مطہرات نے جب یہ فضیلت سنی تو آپ ازواج مطہرات نے عرض کیا امہات المؤمنین نے کہ یا رسول اللہ, اتنی بڑی فضیلت ہے مسجد اقصی کی کہ وہاں حضور نے فرمایا کہ اللہ کے ایسی مقدس سرزمین ہے
حضور نے فرمایا مسجد اقصی کا فرش روئے زمین پر وہ مقدس فرش ہے کہ جس کو یہ سعادت حاصل ہے کہ اس مسجد اقصی کے فرش کے اوپر اللہ کے کموں پہ 1.25 انبیاء نے سجدے کیے. مجھے بتائیں اس زمین کا کیا عالم ہوگا, اس زمین کی برکات کا کیا عالم ہوگا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر آخری نبی خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ہر نبی نے اس مسجد میں عبادت کی ہے, ہر نبی نے اس مسجد میں قدم رکھا ہے, ہر نبی نے اس مسجد میں قیام کیا ہے, ہر نبی نے اس مسجد کے اندر سجدہ کیا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اپنی اولادوں کے اندر, اپنی آنے والی نسلوں کے اندر مسجد اقصی کی محبت کو بھرو. مسجد اقصی کی محبت اس طرح لوگوں کو سکھاؤ جس طرح خانہ کعبہ کی محبت سکھائی جاتی ہے. مسجد اقصی کی محبت کا جذبہ اور عشق لوگوں کے سینوں میں اس طرح پیدا کیا جائے کہ جس طرح مسجد نبوی کی فضیلت کو بیان کیا جاتا ہے. کیوں کہ مسجد اقصی کو وہ شرف حاصل ہے کہ مسجد اقصی کی فضیلت میرے رب نے بھی بیان فرمائی ہے, مسجد اقصی کی فضیلت میرے مصطفیٰ نے بھی بیان فرمائی ہے, مسجد اقصی کی فضیلت میں اللہ نے قرآن نازل کیا. اور حضور فرماتے ہیں کہ شب معراج کو جب میں نے مسجد اقصی میں نماز پڑھائی, کیا پڑھائی, حضور فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ مسجد اقصی میں کم و بیش 1.25 انبیاء تھے. کتنے تھے؟ 1.25 انبیاء تھے. اور ایک روایت کے مطابق حضور نے فرمایا کہ جب مجھے براق کے ذریعے معراج کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو جبریل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتے تھے جو میرے استقبال کے لیے مجھے زمین سے آسمانوں کی طرف لے جانے کے لیے آئے. حضور نے فرمایا کہ 1.25 انبیاء پلس 70,000 فرشتوں نے پلس جبریل علیہ السلام نے فرمایا ان سب نے مسجد اقصی میں شب معراج کو مصطفیٰ کریم کی اقتداء میں مسجد اقصی کے فرش پر سجدہ کیا. ایسے جذبہ نہیں ہے. فلسطین کا 6 ماہ کا بچہ وہاں قربانی دیتے ہوئے نظر آ رہا ہے, فلسطین کی 6 ماہ کی بچی وہاں قربانی دیتے ہوئے نظر آ رہی ہے, خواتین قربانی دیتے ہوئے نظر آ رہی ہیں, مرد قربانی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اپنے خون سے مسجد اقصی کی حرمت کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو ذبح کرانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اور پھر وجہ یہ ہے کہ اس کی ایک اور فضیلت آپ کو بتاؤں. آج تو دنیا کے 58 اسلامک ممالک کے بے ضمیر حکمران, کیا ہیں 58 اسلامک ممالک کے بے ضمیر حکمران, اور اقوام متحدہ پوری دنیا کی اقوام عالم کی بے ضمیر اور تعصب پسند اقوام متحدہ جن کے سامنے آج فلسطین کا خون نظر نہیں آ رہا ہے, کشمیر کا خون نظر نہیں آ رہا ہے, آج کشمیر کے اندر اور فلسطین کے اندر بے گناہوں کے خون کو جو ریاستی دہشت گردی کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے, آج وہ ان کو نظر اس کے اوپر سب کی آنکھیں بند ہیں. لیکن یاد رکھیے گا ایک اور خوشخبری آپ کو سنا دوں. یہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ بات ہماری ریکارڈ ہو رہی ہے. اللہ کے حبیب نے ایک اور خوشخبری دی ہے. حضور نے فرمایا پوری دنیا کا بھی کفر جمع ہو جائے, پوری دنیا کی یہودیت جمع ہو جائے, پوری دنیا کی نصرانیت جمع ہو جائے, پوری دنیا کی طاقتیں جمع ہو جائیں, حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے مسجد اقصی پھر آزاد ہو. کیا فرمایا؟ قیامت سے پہلے مسجد اقصی پھر آزاد ہوگی. اچھا یہ اصل میں تنازع کیا ہے؟ کبھی تو آپ یہ سوچ رہے ہوں یہ اسرائیل ہر دوسرے دن حملہ کر لیتا ہے. اصل میں یہ روئے زمین کے اوپر جتنی حکومتیں ہیں یہ لیگل ہیں, لیکن روئے زمین کے اوپر 203 کنٹریز ہیں, اور 203 کنٹریز کے میں سے واحد اسرائیل, وہ واحد ملک تو ہے ہی نہیں, وہ واحد ناجائز قابض حکومت ہے کہ جس کو باہر سے لا کر مسجد اقصی پر قبضہ کیا گیا. اس کی میں آپ کے سامنے ہسٹری بیان کرتا ہوں, ایک فضیلت بیان فرما لیں, پھر میں تاریخ وائز بیان کروں گا کہ مسجد اقصی کب آزاد ہوئی, کب آزاد ہوئی, کتنا عرصہ مسلمانوں کے پاس رہی,
پھر کتنا عرصہ مسلمانوں کے پاس رہی، پھر کیوں مسلمانوں سے چھینی گئی ہے، اس کی طرف ساری دنیا کی توجہ کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یہ چیز سمجھنا انتہائی ضروری اور لازمی ہے۔ پھر آپ کو مسئلہ فلسطین، قضیہ فلسطین سمجھ میں بھی آئے گا اور قضیہ کشمیر بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ زمین کے یہ وہ حصے ہیں کہ جنہوں نے قیامت سے پہلے فیصلہ کر لینا ہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی تھی اپنے گھر میں، اور تمام ازواج مطہرات امہات المؤمنین میرے آقا کے ساتھ بیٹھی ہوئی۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے مسجد اقصیٰ کی اتنی فضیلت بیان کی ہے کہ اس میں جو بندہ ایک نماز ادا کرے اللہ 25,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ نے جو مسجد اقصیٰ کی اتنی عظمت بیان فرمائی ہے کہ اس مسجد اقصیٰ کے اندر جو ہے وہ جو بندہ جو ہے وہ اس کے ارادے سے سفر کر کے آئے گا، خدا اس کے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو اللہ کے حبیب، ہم میں سے تو ہر ایک یہ طاقت نہیں رکھتی، ہم آپ کی ازواج ہیں اور نہ ہی ہم وہاں جا سکتی ہیں، بڑا پیدل 2 مہینے کی مسافت کا سفر ہے، تو ہم اس اجر کو کیسے پا سکتی ہیں؟ یہ سوال کس نے کیا؟ ازواج مطہرات نے، نبی پاک کی گھر والیوں نے نبی پاک سے سوال کیا۔ یا رسول اللہ، اللہ بھی قرآن میں مسجد اقصیٰ کی فضیلت بیان کر رہا ہے، آپ بھی جو ہے مسجد اقصیٰ کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، آپ مسجد اقصیٰ کی عظمت اور اس کی رفعت کو بیان کر رہے ہیں، تو ہم اس کی فضیلت کو کیسے پا سکتے ہیں؟ اب یہ سنیں، میرے سامنے اس وقت تفسیر ہے، تفسیر کبیر، اور سبحان الذی اسری بعبدہ کے تحت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کرنا ہے کہ جب ازواج مطہرات نے سوال کیا کہ امام احمد نے نقل کیا ہے کہ بعض ازواج میں سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، کوئی بیت المقدس میں حاضر ہونے کی طاقت نہ رکھتا ہو، تو آپ نے فرمایا کہ پھر حضور نے فرمایا کہ وہ اس ثواب کو کیسے پا سکتا ہے؟ کیا سوال کیا ازواج مطہرات میں کہ اتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن اگر کوئی مسجد اقصیٰ نہ جا سکے تو وہ اس ثواب کو کیسے پا سکتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ مسجد اقصیٰ جا رہا ہو یا جو قافلہ مسجد اقصیٰ جا رہا ہو، فرمایا اس قافلے کے ہاتھ تم مدینہ طیبہ سے زیتون کا تیل بھیجو۔ کیا کرنا؟ زیتون کا تیل اس قافلے کے ساتھ بھیجنا، اور ان سے یہ کہنا کہ ہمارے اس تیل کے ساتھ مسجد اقصیٰ میں دیا جلانا، مسجد اقصیٰ کے اندر چراغ جلانا، مسجد اقصیٰ کے اندر روشنی کرنا، تاکہ وہاں رات کو لوگ اگر نماز پڑھیں۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے مسجد اقصیٰ میں ایک چراغ جلایا یا کسی جانے والے کے ہاتھ مسجد اقصیٰ کے لیے ایک چراغ کے لیے تیل یا ایک چراغ کے لیے کوئی رقم بھیج دی، تو حضور نے فرمایا وہ بیٹھا جہاں پر بھی ہوگا اللہ اسے 25,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا، 1,000 نماز کا خدا اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ مسجد اقصیٰ کی عظمت اور اس کی فضیلت ہے۔ اب اس کا جو تاریخی پس منظر ہے، کیونکہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے، اس کو میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ مسجد اقصیٰ کو یہ پہلے انبیاء اکرام کی وراثتاً چلی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کے بعد جتنے آپ کے بعد انبیاء ہیں، یہ انبیاء ہر نبی کے اس مسجد کا متولی رہا ہے۔ تو گویا کہ جب سے یہ مسجد بنی ہے، ہر نبی اللہ کے قوموں پہ 1.25 لاکھ جو انبیاء ہیں سارے کے سارے اسلام لے کر آئے ہیں۔ کیا لے کر آئے؟ سارے کے سارے مسلمان تھے۔ تو مسجد اقصیٰ کی تعمیر کس نے کی؟ حضرت بلند آواز میں کس نے کی؟ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جنوں کے سے اور انسانوں سے مل کر اس کی تعمیر کرائی۔ جنات نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی۔ تو مسجد اقصیٰ کو بنانے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اور پھر اسی طریقے سے تمام انبیاء اکرام کے ساتھ مسجد اقصیٰ جو ہے وہاں انبیاء آ کر نماز پڑھتے رہے۔ پھر جتنے نبی فوت ہوتے گئے، جن کا وصال ہوتا گیا، ان کے مزارات بھی مسجد اقصیٰ میں بنتے گئے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دور آیا، تو پھر جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے دور میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک روایت کے مطابق تقریباً 500 سال کا وقفہ ہے۔ کتنا ہے؟ اور ایک روایت کے مطابق تقریباً 1000 سال کا بیچ میں وقت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے لے کر نبی پاک کی پیدائش تک جو وقت ہے وہ کتنا ہے؟ 500 سال یا 1000 سال۔
اگر 1000 سال ہی مان لیا جائے تو 1000 سال کا جو دور ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا دور ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی مسجد اقصی میں نماز ادا کی اور نبی پاک کی اقتداء میں نماز ادا کی ہے۔ اور پھر یہ 1000 سال تک یہ عیسائیوں کے قبضے میں رہی۔ بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بھیجے تو جب نبی علیہ السلام آخری نبی بن کر آئے، آپ پر آخری کتاب قرآن حکیم نازل کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے سابقہ شریعتیں جتنی تھیں ان کو منسوخ کر دیا، کیونکہ قیامت تک شریعت مصطفیٰ رہنی ہے، قیامت تک قانون مصطفیٰ رہنا ہے، قیامت تک کے لیے جو ہے وہ قرآن کریم فرقان مجید کو دستور انسانی کی حیثیت سے رہنا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں مسجد اقصی کی اہمیت کو بھی نازل کر دیا۔ مسجد اقصی کی یہ بھی قرآن نے اس منظر کو بیان فرماتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم جب پہلے تحویل قبلہ سے پہلے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے حضور نے نمازیں بھی 17 نمازیں پڑھائی ہیں حضور علیہ السلام نے۔ پھر اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں آیا کہ کاش کہ ہمارا قبلہ کعبہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے نماز ظہر کے دوران 2 رکعتیں پڑھائی تھیں، 2 رکعتوں کے دوران وہی نازل کی اور فرمایا کہ اپنے فول وجہک شطر المسجد الحرام، کہ مسجد حرام کی طرف اپنے چہرے کو پھر 2 رکعتیں مسجد قبلہ تعین آپ نے دیکھی ہوگی مدینہ طیبہ میں جب جاتے ہیں تو 2 رکعتیں آپ نے مسجد حرام کی طرف پڑھائی، مسجد اقصی کی طرف پڑھائی، اور 2 رکعتیں آپ نے مسجد حرام کی طرف پڑھائی۔ تو مسجد تحویل قبلہ کا بھی ذکر قرآن کرتا ہے، مسجد اقصی کی تعمیر کا بھی ذکر قرآن کرتا ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا، حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر کا دور آیا۔ سیدنا صدیق اکبر کے دور کے بعد جب فاروق اعظم کا دور آیا تو سیدنا فاروق اعظم کے دور میں سن 17 ہجری، کتنی؟ یہ یاد رکھیے گا، this is the historical background of the مسجد اقصی and historical background of the earth of the Palestine۔ فلسطین کی زمین کا یہ جو زمین کا تنازع بنا ہوا ہے، اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے گا، مسجد اقصی کم و پیش حضرت سلیمان علیہ السلام سے لے کر نبی پاک تک ہر نبی کی قبضے میں رہی ہے۔ یہ انبیاء کی وراثت ہے، نہ کسی یہودی کی وراثت ہے، نہ نصرانی کی وراثت ہے، نہ کرسچن کی وراثت ہے، یہ انبیاء کی وراثت رہی ہے۔ اور مسجدیں، اور اس کو اللہ نے مسجد اقصی کہا۔ کسی بھی مذہب کے اندر مسجد نہیں ہے، چرچ آپ کو ملے گا، گردوارہ آپ کو ملے گا، مندر آپ کو ملے گا، ان کی عبادت گاہیں آپ کو ملیں گے، لیکن کوئی بھی ان کے گردوارے کو یا مندر کو یا چرچ کو مسجد نہیں کہتا۔ یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے مسجد اقصی کو مسجد اقصی کہہ کر کے یہ بتا دیا کہ مسجد جس چیز کے ساتھ مسجد کا نام لگ جائے وہ اہل ایمان کی وراثت ہے۔ یہ جو قیامت تک کے لیے ہر مسلمان مسجد اقصی کے لیے تڑپ رہا ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ مسجد اقصی کو اللہ نے قرآن میں مسجد کہا ہے۔ جب خدا نے مسجد کہا ہے تو مسجد ہے ہی اہل ایمان کی عبادت گاہ۔ مسجد کہتے ہی اہل ایمان کی عبادت گاہ کو ہے۔ چرچ کو مسجد نہیں کہتے، گردوارے کو مسجد نہیں کہتے، کلیسا کو مسجد نہیں کہتے، مندر کو مسجد نہیں کہتے۔ مسجد وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں نماز ادا کی اور اللہ کے انبیاء نے جہاں سجدہ کیا، اس مقام کو مسجد کہا جاتا ہے، اس لیے اس کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 بات، جب حضرت فاروق اعظم کا دور آیا تب مسجد اقصی کی فضیلت سابقہ تمام کتب کے اندر لکھی ہوئی تھی۔ توریت کے اندر لکھا ہوا تھا، انجیل کے اندر لکھا ہوا تھا کہ مسجد اقصی جب آخری نبی آئے گا اور اس آخری نبی کا ایک خلیفہ ہوگا جس کا نام فاروق اعظم ہوگا، باقاعدہ علامہ ابن اسیر جزری نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے کہ توریت کے اندر اور انجیل کے اندر فاروق اعظم کا نام لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک آخری نبی کا صحابی ہوگا جس کا نام فاروق اعظم ہوگا، عمر ہوگا، فاروق اعظم اس کا لقب ہوگا، اور وہ مسجد اقصی کو فتح کرے گا اور قیامت تک مسجد اقصی اہل ایمان کی وراثت رہے گی۔ یہ ہسٹری ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم نے سن 17 ہجری 638 عیسوی 638 انگریزی سال، عیسوی انگریزی سال کو کہتے ہیں۔ اس وقت کون سا انگریزی سال ہے؟
21 اور 2021 سے مراد اس میں سے آپ 638 نکال لیں تو تقریباً 1400 سال کا عرصہ بنتا ہے. 1400 سال پہلے سن 17 ہجری کو 638 عیسوی کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلسطین کو فتح کیا. اور جب آپ نے فلسطین کو فتح کیا اور شام فتوحات شام آپ کے حصے میں آئی ہیں، اور پھر علامہ ابن اسیر جزری نے لکھا ہے کہ وہ مسلم افواج جو حضرت فاروق اعظم نے بھیجی تھی، وہ مسلم افواج جو ہے وہ اجنادین اس مقام کا نام ہے جہاں مسجد اقصی اور فلسطین کی سرزمین ہے، اس کو اجنادین کہتے ہیں. فرمایا کہ جب وہاں پر مسلمانوں کی فوجیں پہنچی ہیں تو حضرت سیدنا عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، کیا نام ہے حضرت عمر ابن عاص، آپ کو حضرت فاروق اعظم نے شام کا گورنر مقرر کیا. تو حضرت عمر ابن عاص اپنی فوجیں لے کر جب مسجد اقصی کو فتح کرنے کے لیے گئے اور اس کے ساتھ جو بنا ہوا قلعہ تھا اس کو فتح کرنے کے لیے گئے، تو وہاں پر جب چاروں طرف سے مسلمانوں کے فوجوں نے گھیرا تو وہاں پہ جو یہودیوں کا جو سب سے بڑا جو وہاں پر امیر تھا، اس نے ان سے کہا، حضرت عمر ابن عاص سے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، یہ مسجد اقصی اور یہ فلسطین کی زمین تمہیں نہیں مل سکتی. تو انہوں نے کہا جی کیوں نہیں مل سکتی، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ زمین فتح تو ہوگی لیکن یہ آخری نبی کا خلیفہ ہوگا جس کا نام عمر بن خطاب ہوگا، جو فاروق اعظم ہوگا وہی فتح کرے گا. تو حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ جب اس نے مجھے یہ کہا نا، آپ کہتے ہیں میں نے فوجوں کو روک دیا. کیا کر دیا؟ میں نے فوجوں کو روک کے میں نے خط لکھا حضرت فاروق اعظم کو کہ یہ مسئلہ ہے. اور کتب سابقہ کے اندر وہ کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ عمر فاروق جب تک نہیں آئے گا یہ مسجد فتح نہیں ہوگی. حضرت فاروق اعظم تک جیسے ہی خط پہنچا نا آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا چلو چلیے. فاروق اعظم مدینہ طیبہ سے چلے، عمر بن عاص نے آپ کا استقبال کیا. آپ کی قیادت میں سن 17 ہجری کو مسجد اقصی مسلمانوں کے قبضے میں آئی. مسجد اقصی جب سن 17 ہجری کو فتح ہوئی تو یہ جو مسجد اقصی کی فتوحات ہوئی ہیں یہ تقریباً اس کے بعد 400 سال تک، حضرت فاروق اعظم نے جب مسجد اقصی کو فتح کیا اس کے بعد 400 سال تک مسجد اقصی مسلمانوں کے قبضے میں رہی. کتنے؟ فاروق اعظم کی خلافت کے بعد 400 سال تک مسجد اقصی مسلمانوں کے قبضے میں رہی. 400 سال کے بعد پھر صلیبی جنگیں شروع ہوئیں، پھر یہودیوں نے سازش کی، پھر قتل عام کیا گیا، پھر مسجد پر قبضہ کیا گیا، اور پھر 400 سال کے بعد پھر جب مسجد کے اوپر قبضہ کیا گیا تو لکھتے ہیں کہ فتح فاروقی کے بعد تقریباً 400 سال تک بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہا. علامہ ابن اسیر جزری لکھتے ہیں بعد ازاں مسلمانوں کے اندرونی انتشار کے بعد 1099 عیسوی میں پوپ اربن دوم نے کی قیادت میں عیسائیوں نے صلیبی جنگیں شروع کی اور پھر مسجد اقصی پر قبضہ کیا. پھر کہتے ہیں اس کے تقریباً صلیبی جنگوں کے تقریباً 88 سال تک اس کے اوپر پھر عیسائیوں کا قبضہ رہا. پھر 88 سال کے بعد 1187 عیسوی کے اندر پھر مسلمانوں میں سے ایک ایسا مجاہد پیدا ہوا جن کو سلطان صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے پھر بیت المقدس کو فتح کیا. اور اس وقت جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المسجد اقصی کو فتح کیا تو وہاں پر ایک بہت بڑا گستاخ تھا جو اس نے اعلان کیا تھا اور مسلمانوں کا قتل عام کر کے اس نے اعلان، جس طرح آج اسرائیل فلسطینیوں کا قتل عام کر کے دندناتا پھر رہا ہے، وہاں پر اس وقت جو ان کا امیر تھا اور اس نے اعلان کیا کہ مسلمانوں کو قتل کر کے یہ اعلان کرتا تھا کہ تمہارے محمد کہاں ہیں، آ کر تمہیں بچاتے کیوں نہیں ہیں، کہاں ہے تمہارا نعوذ باللہ من ذالک، کہاں ہے تمہارا محمد، آ کر کیوں نہیں مسجد اقصی چھڑاتا. یہ بات حضرت صلاح الدین ایوبی کے کان تک پڑی. صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی کے اوپر فوجیں بھیج دی. آپ نے مسجد اقصی کو فتح کیا. فتح کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں آج جب مسجد اقصی پر قبضہ ہو گیا تو حضرت صلاح الدین ایوبی نے اعلان کیا کہ میں آج
نبی پاک کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ حضور نے فتح مکہ کے موقع پر اعلان کیا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، آج میں سب کو معاف کرتا ہوں، لیکن ایک شخص کو میں معاف نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اس شخص کو لاؤ میرے سامنے جو یہ کہتا تھا کہ کہاں ہے تمہارا محمد، آ کر مسجد اقصیٰ کیوں نہیں چھڑاتا؟ فرمایا اس شخص کو لایا گیا، اس کو حضرت صلاح الدین ایوبی کے سامنے لایا گیا۔ آپ نے فرمایا تم نے کہا تھا نا کہاں ہے محمد عربی؟ انہوں نے کہا محمد عربی کا غلام آیا ہے مسجد اقصیٰ کو آزاد کرنے کے لیے۔ آپ نے پھر کہا کہ ہر ایک کے لیے معافی ہے لیکن اس کے لیے معافی نہیں ہے، کیوں؟ اس نے میرے آقا کی شان میں گستاخی کی ہے۔ فرمایا گستاخ رسول کے لیے معافی نہیں ہے، اس کو انجام بد تک پہنچایا۔ پھر اسی طریقے سے 1187 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی نے پھر مسجد اقصیٰ کو، 17 ہجری میں فاروق اعظم نے مسجد اقصیٰ کو 400 سال مسلمانوں کے پاس رہی، پھر صلاح الدین ایوبی نے اس کو فتح کیا۔ پھر پہلی جنگ عظیم کے اختتام کے اوپر 11 دسمبر 1917 یہ بھی تقریباً صلاح الدین ایوبی کے دور سے لے کر اس وقت تک 1917 تک یہ بھی تقریباً 400 500 600 700 سال بنتے ہیں، پھر بھی مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے قبضے میں رہی۔ اور پھر جو ہے وہ 1917 کے اندر جب پہلی جنگ عظیم کا اختتام ہوا تو انگریزوں نے ترکی حکومت کی اور خلافت عثمانیہ کو ختم کرتے ہوئے پھر دوبارہ مسجد اقصیٰ پر قبضہ کیا۔ یہ 1917 میں دوبارہ قبضہ کیا ہے، ورنہ 4000 سال فلسطین کی سرزمین کی یہ تاریخ ہے کہ یہ انبیاء کے پاس رہی، رسولوں کے پاس رہی، نبیوں کے پاس رہی، خلفاء کے پاس رہی، مسلمانوں کے پاس رہی، صلاح الدین ایوبی کے پاس رہی، ارض فلسطین 1917 تک یہ مسلمانوں کے پاس رہی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنی مرضی سازشیں کر لی جائیں، وقت نہیں ہے ورنہ انشاءاللہ اس کا میں ہسٹری بیان کروں گا تاکہ ہمیں اس کا پتہ چلے کہ یہ ہسٹری کیا ہے، لیکن اتنی بات یاد رکھیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ میدان حشر اللہ نے مسجد اقصیٰ میں لگانا ہے، کسی اور نے مسجد اقصیٰ کو فتح کیا نہ کیا، امام مہدی آ کر اس کو ضرور فتح کرے، پھر یہی میدان حشر ہوگا۔ حضور نے فرمایا اسی مقام کے اوپر جو ہے وہ ہر مومن کو خدا اپنا دیدار کرائے گا۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ اسی مقام کے اوپر اللہ رب العالمین کیا کرے گا، تمام جو ہے وہ اہل ایمان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام محمود لگے گا وہ بھی اسی مقام کے اوپر ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت ہے۔